وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا، وہ آئے جن کو حق نے اپنی گود میں پالا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے جس خطے میں مبعوث فرمایا، وہ خطہ پوری دنیا کا جغرافیائی دل ہے، جغرافیائی دل، کیونکہ جزیرہ عرب نما جو ہے تین طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہے، ایک طرف سے زمین خشکی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ دل کی حالت بھی ایسی ہے کہ دل جو ہے صرف ایک طرف سے ملا ہوا ہے، باقی ہر طرف سے وہ جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ عرب میں کیوں مبعوث کیا؟ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ جزیرہ عرب میں کہ جن لوگوں پر قیصر و کسریٰ، روم و شام، جو بہت اس وقت کی ڈیولپ کنٹریز تھیں، بہت ترقی یافتہ قومیں تھیں، وہ بھی ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں میں کیوں بھیجا گیا کہ جو ایک چھوٹی سی بات پر 40 سال تک آپس میں لڑتے رہتے تھے کہ اس کے اونٹ نے میرے کھیت سے، میرے کنویں سے پانی کو پی لیا، میرے کھیت سے چارہ کیوں کھا لیا۔ اس بات پر لڑائی شروع ہوتی، کئی سال جاری رہتی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں میں جو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں اور ایک دوسرے کو مرنے مارنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، ایسے لوگوں میں مبعوث کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے چند وجوہات ہیں۔ اصل میں یہ بہادر لوگوں کا خطہ تھا۔ ان لوگوں میں ایک خصوصیت تھی، یہ یا ہاں کرتے تھے یا نہ کرتے تھے، تیسری آپشن ان کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ اگر کسی کام کو کرنا ہے تو ہاں ہے، اب نہ نہیں کروا سکتا ان سے کوئی۔ کسی کام کو نہیں کرنا تو نہ ہے، کوئی ہاں نہیں کروا سکتا، تیسری آپشن نہیں ہوتی تھی۔ تو اسلام کو پھیلانے کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو جب اسلام کو پھیلانے کے لیے نکلتے تو پھر نکل ہی جاتے، پھر واپس نہ مڑتے۔ اور انہوں نے کیا ایسا، جب نکلے ہیں تو پھر کہاں تک پہنچے کہ جہاں آدمی کی سوچ ختم ہو جاتی ہے اس سے بھی آگے چلے گی۔ تو بہادر لوگوں کا خطہ تھا۔ دوسری وجہ، کیونکہ عرب کی زمین ریتلی، کالے پہاڑ، سبزے کا نام و نشان نہیں، وسائل کی کمی کا خطہ، نہ وہاں پانی نہ وہاں گھاس، تھوڑے پر گزارا کرنے والے، نہ بھی ہو تب بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اسلام کو، دین کو پھیلانے کے لیے بڑے مناسب تھے کہ جب یہ دین کو پھیلانے کے لیے نکلیں گے تو مختلف حالات آئیں گے، وسائل کی کمی کا سامنا بھی ہوگا، خوراک کی کمی کا بھی سامنا ہوگا، پانی کی کمی کا بھی سامنا ہوگا، تو یہ ساری مشکلات کا سامنا کر سکیں۔ تو ایسے لوگوں کو منتخب کیا گیا کہ جو وسائل کی کمی میں رہنا جانتے تھے۔ تیسری بات، یہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے۔ عرب کہتے ہیں زبان والے کو، فصیح اللسان کو۔ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، باقی دنیا والوں کو عجم کہتے تھے۔ عجم کہتے ہیں گونگے کو۔ تو یہ کہتے تھے جس طرح ہم اپنا ما فی الضمیر، اپنی بات کو بہتر انداز سے بیان کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ بات بھی ایسی ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ جتنی زبانیں پوری دنیا میں بولی جاتی ہیں ان میں سے عربی زبان جتنی فصیح ہے اس سے فصیح کوئی اور زبان نہیں ہے، اتنی فصیح زبان۔
تو یہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے. ان کو اپنا ما فی الضمیر بیان کرنا، اپنی بات دوسرے کو سمجھانا بہت احسن انداز سے آتا تھا. اس لیے ان لوگوں کو منتخب کیا گیا کہ جب یہ اسلام میں داخل ہوں گے، اسلام کی اشاعت کے لیے نکلیں گے، تو لوگوں کو اسلام پیش کرنا ان کے لیے آسان ہوگا، بہتر انداز سے اسلام کی تشریح کر سکیں گے. تو اس لیے ان لوگوں کو منتخب کیا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے. اور یہ لوگ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، پھر ان لوگوں نے اسلام کی وہ خدمت کی، ایسی خدمت کی کہ آج وہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معلم بنے، ان کو دین سکھایا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے علاقے میں بھیجا ہو. ہاں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کیسر و کسریٰ کو، دوسری دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھتے تھے، تو خط عمومی طور پر یہودیوں سے لکھوائے جاتے تھے، کیونکہ وہ زبان جانتے تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے. تو ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان سے خط لکھواتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا لکھتے ہیں کیا نہیں لکھتے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ زبان سیکھ کر آ جاتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، وہ 1 مہینے میں وہ زبان سیکھ کر واپس آ گئے. یہ صرف ایک واقعہ ملتا ہے. باقی جتنے صحابہ تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور ایسا علم حاصل کیا کہ پوری دنیا کے معلم بنے. ایسا علم حاصل کیا. وہ ہیرے تھے، لیکن ہیرے تراشے ہوئے نہیں تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تراشا، ان سے ایسی روشنی نکلی کہ وہ اس روشنی نے پوری دنیا کو منور کر دیا. شاعر کہتا ہے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت ایسی تیار کی، ایسی ان کی تربیت کی، ایسا ان کو چمکایا کہ انہوں نے پھر پوری دنیا کو چمکایا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ عرب میں اس لیے بھیجا گیا کہ وہ بہادر لوگ تھے، فصیح اللسان تھے، کم وسائل میں زندگی گزارنا انہیں آتی تھی، اور ہاں اور نہ میں تیسری آپشن ان کے پاس کوئی نہیں تھی. جس بات کو ٹھان لیتے تھے اس کو کر کے ہی چھوڑتے تھے، جس بات کا ارادہ کر لیتے تھے اس پر عمل کر کے چھوڑتے تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی تربیت کی. پھر یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اسلام کی وہ خدمت کی جو رہتی دنیا تک رہے گی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تراشا، ان کو خراشا، ان کی تربیت کی، ان کو چمکایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کا ان کو مرکز اور محور بنا دیا. پھر یہ تعلیمات لے کر پوری دنیا میں پھیلے، پوری دنیا میں گئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا.